دیکھیں چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ دل کی گہرائیوں سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ آزادی کے دن ہم گلے شکوے نہیں کرتے، جو بہت دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، ظاہر ہے 79، لیکن قوموں کی زندگی میں 79 یا 80 ایئرز بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ قومیں جو ہیں وہ دہائیوں میں ہوتی ہیں، کئی 100 سال پہلے قوموں نے ایوالو کیا اور اپنے سسٹم کو بہتر کیا۔ ہم 79 ایئرز میں ہی مایوس ہو گئے۔ بہت سے مشکلات ہیں۔ پاکستان بننے کے 9 سال بعد پاکستان بے آئین رہا 9 سال تک۔ اب میں اس کی ذمہ داری کس کو دوں گا؟ پاکستان اس کے بعد جب آئین بنا تو آئین توڑ دیا گیا، جب الیکشن ہوئے 54 میں نتائج نہیں تسلیم کیے گئے، 58 میں الیکشن ہونے تھے ماشاء اللہ لگا دیا گیا۔ تو ہم نے ایک پروسیس میں اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان 4 ستون ہیں پاکستان کے، ان چاروں ستون میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان دراڑوں کو فل کرنا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں جو بھی آپ ایک اگر چیلنج میں کہوں کہ 79 ایئرز میں فرام دا ڈے 1 ٹل دس ڈے ہے، وہ رول آف لاء کا نہ ہونا۔ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں رہی، صرف حکمرانوں کا قانون رہا۔ تو جس دن آپ کے ملک میں قانون کی صحیح معنوں میں حکمرانی ہوگی تو آپ کے مسائل بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں، آپ کے ہر ایشو ایڈریس ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک فورم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں میں دیکھ سکوں کہ یہاں مجھے انصاف مل جائے گا۔ اگر وہی فورم جو ہے وہ نہیں، وہاں وہ انصاف نہیں پرووائڈ کرتا تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں آج تک انریزالوڈ ہیں۔ ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، ابھی جیسے بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے 2 خاندانوں کی، تو ایک خاندان تو سیاست میں تھا نہیں، اس کو آپ نے زور زبردستی سے خاندان کو سیاست میں لے آئے، اب کون لائے اس بحث میں چھوڑ دیں۔ دوسرے خاندان کے کم سے کم 4 یا 5 لیڈرز تو یا تو ایلیمنیٹ ہوئے یا پھانسی چڑھے یا شہید ہوئے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم خاندانوں اور شخصیات پر جائیں، میرا خیال ہے ہم اپنا سسٹم ایوالو نہیں کر پائے کہ ہم نے کون سا سسٹم لے کے چلنا ہے اور کس طرح لے کے چلنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، آج بھی ہم یہی ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں نا جو ہم سالوں پہلے ڈسکس کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ سسٹم کو ایوالو نہیں کر پا رہے۔ اب طے کریں کہ آپ نے کون سا سسٹم لے کے چلنا ہے، ایک مرتبہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں گے تب جا کے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیررزم کے مسائل ہیں، ہمارے یہاں پولیٹیکل ایشوز ہیں، ہمارے بارڈرز سیکیور نہیں ہیں، ہمارے گلوبل ایشوز ہیں، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ہمارے یہاں رول آف لاء یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے۔ تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن کیا میں ایک دوسرے کو گالی دے کے وہ مسائل حل کر لوں گا؟ میں نے بیٹھ کے ہی مسائل حل کرنے ہیں۔ میں نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے یہ ریئلائز، جب تک میں وہ ریئلائزیشن نہیں آئے گی اس میں، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، آزاد کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کو، یہ میرے علاقے ہیں، میں نے ان علاقوں میں پیس دیکھنا ہے، میں نے لوگوں کی پراسپیرٹی دیکھنی ہے۔ اب اس میں ایک سسٹم اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا تو بیٹھے نا، گفتگو کریں نا۔ کون سا فورم ہوتا ہے گفتگو کا؟ پارلیمنٹ ہوتی ہے نا۔ اب پارلیمنٹ میں اچھے لوگ گئے ہیں، برے لوگ گئے ہیں، ریپریزنٹیٹیو گئے ہیں، نان ریپریزنٹیٹیو گئے ہیں، یہ میرے ایشوز ہیں۔ خدا کے لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ جی غیر ملکی ہاتھ انوالوڈ ہے، فلاں ہاتھ انوالوڈ ہے، میرے اپنے ہاتھ انوالوڈ ہیں۔ میں نے بڑے اہتمام سے اس ملک کو جو ہے نیچے لے جانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں اس ملک کو اوپر لے جانا ہے، اور اس میں طے کرنا ہے کہ کس کا کام پالیٹکس ہے اور کس کا کام پالیٹکس نہیں ہے۔ ہم نے جب تک ہم اپنے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ہمیشہ اسی طریقے سے کنفیوژن کا شکار رہے ہیں جس طرح آج ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے، اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اس ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس ملک کو جب تک آپ یہ چیزیں طے نہیں کریں گے